کہ آیا کوئی جادو کی وجہ سے مر سکتا ہے؟ کسی کو جادو کی وجہ سے موت آ سکتی ہے؟ کہ میرا بیٹا ہے اور ہمارا بہت نافرمان ہے، اپنے والد کی بھی بے ادبی کرتا ہے اور میرا بھی بے ادبی کرتا ہے، تو کوئی خصوصی وظیفہ بتا دیں۔ اتنا تکلیف آتی ہے جادو کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، ہزاروں اس کے مریدین تھے، بہت ہی نازک صورتحال پیدا ہوئی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا حضرت کو۔ تو ایک مرید جو تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پر ایک جادو ہوا ہے۔ ہاں جگہ قبر میں ایسا وظیفہ لیتا ہوں کہ ایک رات، صرف ایک رات وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فرمان بردار بن جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک رات میں ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ جب وہ آپ کریں گے، انشاءاللہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرمان بردار۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو ان کے جوابات دینے ہوں گے، تو واٹس ایپ پہ بھی بہت سے سوالات آتے ہیں۔ تو آج میں پہلی مرتبہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے سوالات ہوں واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے، چاہے جادو کے متعلق ہوں، عصیب کو متعلق ہوں، یا دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج میں نے 2 سوالات کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سوال نام تو نہیں لکھا ہے، واٹس ایپ پہ ایک سوال آیا ہے، تو اس نے لکھا ہے، ایک سوال آیا ہے، اس بھائی نے لکھا ہے کہ آیا کوئی جادو کی وجہ سے مر سکتا ہے؟ کسی کو جادو کی وجہ سے موت آ سکتی ہے؟ تو ایک اس کا جواب کا انتخاب میں نے کیا ہے، اس کا جواب دوں گا۔ اور دوسرا سوال آیا ہے بلوچستان سے پروینہ اختر بی بی کا سوال آیا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور ہمارا بہت نافرمان ہے، اپنے والد کی بھی بے ادبی کرتا ہے اور میرا بھی بے ادبی کرتا ہے، تو کوئی خصوصی وظیفہ بتا دیں۔ تو سب سے پہلے وہ جناب جس نے لکھا ہے کہ آیا موت جادو کی وجہ سے آ سکتی ہے؟ تو کیوں نہیں آ سکتی؟ موت بالکل جادو کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ جس طرح انسان زہر پیتا ہے، زہر کھاتا ہے، تو وہ بھی تقدیر کا ہی حصہ بن جاتا ہے۔ وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ زہر کھائے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ وہی جادو کی وجہ سے اس کو موت آئے گا۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جاڑ پونکھ اور کہ دوا اور جاڑ پونکھ تقدیر کو ٹال دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کے تقدیر میں ہوتا ہے کہ دوا پی لے گا یا جاڑ پونکھ سے یہ تندرست ہو جائے گا۔ تو بالکل آ سکتی ہے موت۔ بہت سے لوگوں پر اتنا تکلیف آتی ہے جادو کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، بہت بڑا بزرگ، ہزاروں اس کے مریدین تھے، اور وہ روز بروز اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی، بہت ہی نازک صورتحال پیدا ہوئی، سارے مریدین بھی جمع ہو گئے، حضرت بالکل چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، تو پتہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا حضرت کو۔ نہ دوائی کوئی کام کرتا ہے، پھر جادو کے مریض پر دوائی کچھ اثر نہیں کرتا، تو حضرت بھی پریشان تھے کہ مجھ پر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ سب مریدین 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگے کہ بھائی کیا وجہ ہے۔ مریدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے، تو انہوں نے سب نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو ایک مرید جو تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پر ایک جادو ہوا ہے اور وہ فلاں جگہ قبر میں دفن کیا ہوا ہے۔ اکثر یہ لوگ شیطانی کرتے ہیں، قبر میں، کنویں میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا وہ بھی کنویں میں دفن کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو نکالنا ہے۔ وہ آ کے حضرت سے بیان کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
تو اس نے ایک موریدین کا ایک وفد جو ہے بھیجا اس قبر پر، جس طرح سے خواب میں اس کو بتایا گیا تھا، ہدایات دی گئی تھی، اسی طرح انہوں نے وہ دفینہ جو ہے نکالا۔ اس میں بہت سے ایک شکل بنائی گئی تھی، تو انہوں نے اس کو نکالا، سب کو ضائع کیا، سوئیں بھی ضائع کی، وہ سارا جادو انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو پھر بزرگ کی صحت بالکل تندرست ہو گیا، چارپائی سے اٹھ گیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر کمزوری تو آتی ہے تھوڑی بہت، جادو سے ایک بات یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ ٹینشن ہوتا ہے نا، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں، اللہ کا نام لیں، ان کے علاج موجود ہیں، میں نے اپنی اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایسی ویڈیو ملیں گی انشاءاللہ۔ جادو کو جڑ سے ختم کیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا، دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بہت نافرمان ہے، تو بہن نے وظیفہ مانگا ہے، تو ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری اولاد نافرمان کیوں بن جاتی ہے، وہ ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے۔ اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا، ہم ان کی تربیت ٹھیک رکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ فرمان بردار بن جائیں گا۔ وہ جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے وہی کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دے دیتے ہیں، یہ ٹچ والا موبائل، تو پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ برائے مہربانی، ویسے تو یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے، یہ ٹچ موبائل، یہ ہر کسی کو جائز بھی نہیں۔ جس کو یہ اعتماد اپنے اوپر نہ ہو کہ وہ اس پر گندی چیزیں نہیں دیکھے گا، اگر یہ اعتماد ہو تو ٹھیک کہ اس پر غلط چیز نہیں دیکھوں گا، اور اگر یہ اعتماد نہ ہو تو پھر ان کے لیے یہ ٹچ موبائل رکھنا بھی جائز نہیں۔ تو آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوتا ہے، تو بہت کم لوگ اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زیادہ اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک تو ٹچ موبائل نہ دیں، دوسرے ان کی تربیت کریں، ان کو قرآن پاک سکھائیں، ان کو مدرسہ دکھائیں، جو ہو گئی سو ہو گئی۔ اب آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آئندہ کے لیے انشاءاللہ ایسا وظیفہ لیتا ہوں کہ صرف ایک رات وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فرمان بردار بن جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک رات میں ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ جب وہ آپ کریں گے، 10-15 منٹ میں 10-15 منٹ لگیں گے، تو انشاءاللہ بالکل آپ کی اولاد آپ کی تابعدار بن جائے گا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جس کا بھی اولاد یا کوئی بھی ماتحت ہو وہ بات نہیں مانتا، تو اس کو آپ کو رات کے وقت ایسا کریں کہ آپ باوضو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور پھر درمیان میں یا ودود یا سبوح، یا ودود یا سبوح 621 مرتبہ، اور عمل کے دوران، وظیفے کے دوران آپ نے تصور میں یہ لائیں کہ میں ان کی محبت کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ان کے دل پر اثر ہو رہا ہے اس کا وظیفے کا۔ تو آپ نے اس دھیان سے وظیفہ پڑھنا ہے کہ اس کے تصور کریں کہ اس کی محبت، ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، جائز محبت کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کا ایک ہی رات میں صبح جب آپ اٹھیں گے، پھر جب یہ پورا کریں تو پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کریں۔ والدین کی دعا، حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا جب اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ مانگے کہ یا اللہ میرا فلاں بچہ یا بچی جو نافرمان ہے اس کے دل میں میری محبت ڈال، اور میری اطاعت اور آپ کی اطاعت، اور اس کے دل کو پھیر دے گناہوں سے، اور اس کو فرمان برداری کی زندگی عطا فرما۔ انشاءاللہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرمان بردار بن چکی ہوگی۔ لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ نے چند دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے،
چند دن تک باقاعدہ یہ وظیفہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بھی نافرمان نہیں بنے گا، وہ ہمیشہ آپ کا فرمان بردار اور آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا۔ تو میری بہن آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ یہ وظیفہ آج ہی رات انشاءاللہ شروع کریں، اور پہلے ہی رات میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں، اور جس کا بھی کوئی سوال ہو یا واٹس ایپ میں یا کمنٹ سیشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو سوال جواب دینے کے قابل ہوگا انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ ہفتہ میں 10 دن میں ایک دن مقرر کریں گے انشاءاللہ، ایسے جیسا آپ مشورہ دیں گے اسی کے مطابق کریں گے، تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو بھی سوالات ہو، خواہ جادو کے متعلق ہوں، خواہ کوئی اور جھاڑ پھونک کے متعلق ہو، آسیب کے متعلق ہوں، دینی شرعی مسائل پوچھنے ہوں، تو انشاءاللہ آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر موجود ہے تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ہفتہ 10 دن میں ایک دن مقرر کریں سوالات جوابات کے سیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مسائل کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھی صحت، خوشی اور حلال مال و دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلم بھائیوں بہنوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔